السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، اشراک فی العبادت کی تردید میں یہ باب چل رہا ہے، یعنی عبادت میں شرک کی مذمت کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں آیات اور احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے چند آیات آپ کے سامنے عبادت میں شرک سے متعلق اور اس کی تردید سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی۔ سورہ جن آیت نمبر 18 یہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھی جائے گی۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ سورہ جن آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ صاحب نے سورہ جن میں، اور بے شک سجدے اللہ ہی کو ہیں، یعنی مسجدیں، سجدہ گاہیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہیں، سو نہ پکارو ساتھ اللہ کے کسی اور کو، لہذا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب کھڑا ہو جاتا ہے بندہ اللہ کا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے کہ پکارے اس کو، یعنی اللہ رب العالمین کو پکارنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، تو لوگ قریب ہے کہ ہو جائیں اس پر ٹھٹ، یعنی اس کے ارد گرد بھیڑ لگا لیں۔ آئی بات میں، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قریب ہے لوگ ان کے ارد گرد ہجوم لگا کر، بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جائیں، ان پر پل پڑے۔ اس کے کئی معنی اور مفہوم بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے، یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے پل پڑے، آپ کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے پل پڑے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کا نیک بندہ ہے، اور اب اس نیک بندے سے نظر و نیاز، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئی بات میں، تو یہ بھی ایک معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، اے نبی کہہ کہ میں تو پکارتا ہوں اپنے رب ہی کو، اور نہیں شریک سمجھتا اس کا کسی کو، یعنی میں تو صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور اس کا کسی اور کو شریک نہیں سمجھتا، لہذا تمہیں بھی اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ فائدے کے تحت مؤلف کہتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے پاک دل سے اس کو پکارتا ہے تو بے وقوف لوگ یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑا بزرگ ہو گیا، یہ جس کو جو چاہے سو دیوے، جس سے جو چاہے چھین لے، سو اس بات کی امید کر کے اس پر ہجوم کرتے، یعنی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اسے مانگنے کے لیے پل پڑتے ہیں، اس سے اپنی دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ ایک معنی آیت کا بیان کیا گیا، اس معنی کے اعتبار سے یا مؤلف نے یہ بات کہی، یعنی اس سے مرادیں مانگنے کے لیے ہجوم کی ہجوم، بھیڑ کی بھیڑ میں آتے ہیں، گول کے گول آتے ہیں اور اس سے فریادیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو اس بندے کو چاہیے کہ سچی بات بیان کر دے، یعنی ایسا اگر کوئی
بندہ ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، مشکل کشا اگر اسے سمجھ رہے ہیں تو اسے صاف صاف بیان کر دیں کہ مشکل کے وقت پکارنا اللہ ہی کا حق ہے اور نفع اور نقصان کی امید رکھنی اسی سے چاہیے کہ یہ معاملہ اور کسی سے کرنا شرک ہے، اور شریک اور شرک سے میں بیزار ہوں، یعنی میں شرک سے بیزار ہوں، میں شرک نہیں کر سکتا ہوں۔ سو جو کوئی یہ چاہے کہ یہ معاملہ مجھے سے کرے اور میں اس سے راضی ہوں، یہ ہرگز ممکن نہیں، یعنی یہ میرا شریک بھی بنائے اور اس سے راضی بھی رہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ایسا بھی ہو کہ شرک بھی کرے اور میں اس سے راضی بھی ہوں تو یہ ہرگز نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آداب سے کھڑا ہونا اور اس کو پکارنا اور اس کا نام جپنا انہی کاموں میں سے ہے کہ اللہ صاحب نے خاص اپنی تعظیم کے لیے ٹھہرائے ہیں، یعنی جو کام اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ٹھہرائے ہیں، اپنے لیے خاص کیے ہیں، تو عبادت کے لیے آداب سے کھڑا ہونا یہ انہی کاموں میں سے ہے، جیسا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا اسی طرح سے اور عبادت کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کسی سے یہ معاملہ کرنا شرک ہے۔ اگر یہی کام کسی اور سے کیا جائے گا، کسی اور کے سامنے آداب سے کھڑا ہوا جائے گا تو یہی شرک ہو جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ کرنا یہ خالص اللہ رب العالمین کا حق ہے، اسی طرح سے اس کے سامنے باادب کھڑا ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کا حق ہے۔ آئی بات میں؟ ایک خاص کیفیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اللہ ہی کا حق ہے، اور کسی بندے کے سامنے اس طرح کی کیفیت بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور ایسا کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔